اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ تمام خیریت و عافیت سے ہوں گے، اور میری دعا یہی ہے کہ اللہ رب العزت آپ تمام کو اپنے گھروں میں خوش و خرم رکھے، شاد و آباد رکھے، آپ کی ہر دعا، ہر تمنا، ہر التجا کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آج جس موضوع کے حوالے سے آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوئی ہوں، ہمارے معاشرے کا ایک المیہ ہے کہہ لیجئے، اور ایک ایسی بات ہے جو کہ بہت زیادہ اب محسوس ہونے لگی ہے، اور ایک ایسی روایت قائم ہو گئی ہے کہ جس کو دیکھ کر لوگ باتیں بھی بناتے ہیں، لوگ پوائنٹ آؤٹ بھی کرتے ہیں، لوگ تنقید بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے کہ تنقید صحیح بھی ہے، کیونکہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے ذمہ دار یا تو ہم خود ہیں یا ایک خاص طبقے سے تعلق رکھنے والے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی وجہ سے تمام کو برا کہا جا رہا ہے، تمام پر تنقید کی جا رہی ہے۔ میں آپ کی توجہ کس موضوع کی طرف دلانا چاہتی ہوں، سب سے پہلے تو اپنی بات کا آغاز اس حوالے سے کروں گی کہ ماہ ربیع النور شریف کی آمد ہے۔ اللہ رب العزت اس بابرکت ماہ کو ہمارے لیے اپنی کروڑہ رحمتوں کے ساتھ بھیجے، ہم پر خوب مہربانیاں، خوب عنایات نازل کرے، اور ہمیں صدقے دل کے ساتھ، خوشیوں کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ولادت باسعادت کا جشن منانے کی توفیق عطا فرمائے، کثرت کے ساتھ محافل مبارکہ کا انعقاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت کے ساتھ بے شمار لا تعداد درود پاک کے نذرانے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج میرا موضوع اسی حوالے سے ہے کہ جب ہم ربیع النور شریف میں یا پورے سال جب محفل میلاد کا انعقاد کرتے ہیں تو ہر گھر خوش ہوتا ہے، جو میزبان حضرات ہوتے ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ محفل کے تقدس کو کسی طرح کوئی نقصان نہ پہنچے، ہماری جتنی ممکن ہو سکتی ہے ہماری ذات سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم و تکریم ہو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس محفل میں ادب کو ملحوظ خاطر رکھا جائے، کیونکہ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں، لہٰذا ادب ہو، احترام ہو، عزت ہو، ایک روحانیت ہو اس محفل مبارکہ میں، کیونکہ یہ کسی عام شخصیت کا ذکر نہیں بلکہ میرے اور آپ کے آقا و مولا تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کا، آپ کی حیات طیبہ کا، آپ کے احوال کے، آپ کے جو آپ نے زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا، ان تمام واقعات کا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سوانح حیات کا ذکر ہو رہا ہے، حضور کی ولادت کا ذکر ہو رہا ہے، لہٰذا ادب، احترام، محبت، خلوص کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس محفل مبارکہ میں آنا ہے، بیٹھنا ہے، اور اس کے اختتام تک جب یہ محفل مبارکہ کا اپنے عروج پر پہنچتی ہے، یعنی اختتام پر پہنچتی ہے، تب تک ادب کا دامن، محبت کا دامن، خلوص کا دامن اپنے ہاتھوں سے نہیں جانے دینا۔ بزرگوں کا طریقہ کار یہ ہوا کرتا ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں آیا کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، تو تمام لمحات جو حضور کی بارگاہ میں گزار رہے ہیں، حضور کی محفل میں گزار رہے ہیں، باوضو ہو کر بیٹھے ہیں، مؤدب ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں، دل کی ڈور اس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار عالیہ سے لگی ہوئی ہے، اور جو کچھ پڑھا جا رہا ہے، گمان یہ ہوتا ہے، خواہش یہ ہوتی ہے، کوشش یہ ہوتی ہے، نیت یہ ہوتی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا پڑھا ہوا درود، ہماری پڑھی ہوئی نعتیں، ہمارا کیا ہوا بیان، یہ سب کچھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہو رہا ہے، اور دعا یہی کہ اللہ اس کو شرف باریابی عطا فرمائے۔ جب اتنی مقدس محفل کہ جس میں نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر ہو رہا ہو، جس میں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا جا رہا ہو، یہ درود پاک پڑھنا کسی عام کی سنت نہیں بلکہ رب تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے، کیونکہ قرآن شاہد ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پیش کرتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرو۔ تو جہاں ہم درود پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایسی محفل میں بیٹھنے کا، ایسی محفل میں آنے کا ادب و احترام کیا ہونا چاہیے، آج اس حوالے سے آپ سے گفتگو کرنے کی کوشش کروں گی۔ سب سے پہلے تو میں دیکھ رہی ہوں کچھ سالوں سے خاص طور پر کہ ہماری جو نعت خواں لڑکیاں، بچیاں ہیں، جو کہ نعت خوانی کرنا جانتی بھی ہیں کچھ، اور معذرت کے ساتھ کچھ نہیں بھی جانتی، صرف شوقیہ پڑھ رہی ہوتی ہیں، یا اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ بہت اچھا پڑھ رہے ہیں، لیکن بہت بڑے بڑے استاد ان کے موجود ہوتے ہیں، اور وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہاں ابھی نعت خوانی کی جو یہ طریقہ کار ہے ان کا، اس میں پختگی نہیں آئی ہے۔
تو اصل میں جہاں بات ہوتی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی تو وہاں ایک روحانیت ہم پہ خود بخود طاری ہو جاتی ہے. لیکن آج کل فی زمانہ یہ دیکھنے میں کیا آ رہا ہے کہ جب ہم کسی محفل میلاد میں جاتے ہیں، میلاد مصطفیٰ میں جاتے ہیں، تو جو نعت خواں لڑکیاں ہیں، سب کی بات میں نہیں کر رہی، بہت اچھی پڑھنے والی بھی ہیں، میری بھی استادوں میں ہیں جنہوں نے مجھے بھی پڑھنا سکھایا ہے، حالانکہ میں اتنی پروفیشنل پڑھتی نہیں ہوں، لیکن جہاں کہیں موقع ملتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثناخوانی کرنے کا وہاں کرتی بھی ہوں. خاص طور پہ میرا کام جو ہے وہ بات کرنا، بیان کرنا، خطاب کرنا ہے. لیکن پھر بھی بہت ساری نعت خواں شخصیات سے میری ملاقاتیں رہتی ہیں پاکستان میں، اور جو بہت اچھا پڑھتی ہیں، ادب و احترام کو ملحوظ خاطر رکھتی ہیں. میں بات کر رہی ہوں اصل میں آج کی نئی جنریشن کی جو بچیاں آ رہی ہیں. سب سے پہلے کیونکہ پورے نعت خوانوں کو جو پوائنٹ آؤٹ کیا جاتا ہے کہ جب ماہ ربیع الاول میں یہ پڑھنے کے لیے آتی ہیں مسندوں پر، اسٹیج پر، تو ایسا لگتا ہے کوئی دلہن آ گئی، ایسا لگتا ہے کہ کوئی ماڈل آ گئی. یہ باتیں سننے کو مل رہی ہیں جس سے مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے یہ دیکھتے ہوئے کہ ایک بچی کام تو اچھا کر رہی ہے تو اس کو غلط کیوں کہا جا رہا ہے. لیکن جب غور و فکر کیا تو معلوم یہ ہوا کہ واقعی کوتاہی ہم میں ہی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم ایسے لباس زیب تن کر لیتے ہیں محفل میلاد کے انعقاد پر، محفل میلاد میں آ کر ایسے لباس زیب تن کرنا، اور کہ مطلب دیکھنے والے کو یہ لگے کہ کسی شادی کی تقریب ہو رہی ہے یا محفل میلاد کی تقریب ہو رہی ہے. میں بات خوشی کی نہیں کر رہی، خوشی شاید شادی میں کم ہو لیکن میلاد مصطفیٰ میں زیادہ ہوتی ہے کیونکہ ہمارے آقا کا میلاد ہے. لیکن میلاد کی جو روحانیت ہوتی ہے نا، وہ کہیں نہ کہیں ہمارے ڈریسنگ سینس سے، ہماری جویلری سے، ہمارے کپڑوں کے رنگ سے، ہمارے میک اپ سے، ہمارے لگی ہوئی ہاتھوں پر نیل پالش سے، ان سے جو ہے وہ یہ بات ظاہر ہو رہی ہوتی ہے کہ ہم نے کوئی فیشن کیا ہوا ہے، ہم کسی فیشن شو میں ہیں، ہم اپنے آپ کو ایز اے ماڈل ریپرزینٹ کر رہے ہیں. ہم نے بہت تیز رنگ کے لباس بھی پہنے ہوئے ہوتے ہیں، ہم نے بہت ہیوی ایمبرائڈری کے لباس بھی پہنے ہوئے ہوتے ہیں. ہم اسکارف تو پہن لیتی ہیں، یہ اسکارف کی روایت بہت اچھی قائم کی ہے، اور جن شخصیت نے قائم کی ہے اگر وہ میری یہ ویڈیو دیکھ رہی ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کو بہترین جزا اس کی عطا فرمائے. اور ساری بچیوں میں انہوں نے اسکارف پہننے کی جو ہے وہ ایک روایت کو قائم کر دیا ہے. لیکن جب بچیاں اسکارف پہن رہی ہیں آج کل کے دور میں، تو اسکارف اصل میں پردے کا نام ہے نا، حجاب کا نام ہے. ہم نے اپنے بال چھپانے ہیں، ہم نے اپنے کان چھپانے ہیں، اپنی گردن چھپانی ہے. لیکن اسکارف پہننے کے بعد یہ کیا دیکھنے میں آتا ہے کہ ہم وہ ماتھا پٹی اپنے ماتھوں پر لگا رہے ہوتے ہیں، ہم جھومر لگا رہے ہوتے ہیں اسکارف کے اوپر، ہم ٹیکے لگا رہے ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو دلہن کے زیورات ہیں، جو ایک دلہن کے ساتھ یہ زیورات منسوب ہوتے ہیں، خاص کہ جس دن وہ برائڈ بنتی ہے، جس دن وہ اپنا عروسی جوڑا پہنتی ہے، اس دن وہ یہ تمام زیورات پہنتی ہے. وہ بانگ ٹیکا بھی لگاتی ہے، وہ ماتھا پٹی بھی لگاتی ہے، وہ جھومر بھی لگاتی ہے، وہ بڑے بڑے جھمکے بھی پہنتی ہے، وہ بڑے بڑے نیکلیسز بھی پہنتی ہے، کیونکہ اس کو اپنے شوہر کے پاس سج کر جانا ہوتا ہے. یہ جو دلہن والی زیورات ہیں، ایکسیسریز ہیں، وہ ہم محفل میلاد میں پہن رہے ہوتے ہیں، وہ بھی اسکارفز کے اوپر. اب آپ مجھے بتائیے، ہم کراچی جیسے شہر میں، لاہور جیسے شہر میں جب ٹریول کر کے کسی محفل میں پہنچتے ہیں، راستے بھر جب ہم نے یہ جھومر، یہ ٹیکا لگایا ہوا ہے، یہ ماتھا پٹی لگائی ہوئی ہے، بہت شارپ، بہت گلیٹری اسکارف ہے ہمارا، بہت گلیٹری کپڑے ہیں ہمارے، گوٹا کناری ہے، دبکے کا کام ہے، پوری بڑی میکسیاں. جبکہ میکسی تو کہہ لیجئے کہ ہمارا پاکستانی لباس تو ہے نہیں، ہمارا نارمل لباس شلوار قمیص ہے. اگر آپ نے عبایا پہن لیا وچ از ویری گڈ، اگر عبایا نہیں پہنا تو میکسی پہننے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا پورا جسم کور رہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میکسی شولڈر سے لے کے اور یہاں تک ہماری جو ہے وہ بہت فٹڈ ہو، آستینیں بہت فٹڈ ہو، نیچے سے اس کا گھیر ہو، تو میکسی پہننے کا فائدہ نہیں ہے کوئی. لیکن پھر بھی ہم میکسیز پہنتے ہیں، بہت زیادہ ہیوی ڈیزائنرز کپڑے بھی ہوتے ہیں، یا بہت زیادہ ایمبرائڈری والے کپڑے بہت ڈارک شیڈز کے ہوتے ہیں، اس پہ بہت ڈارک میک اپ ہوتے ہیں، بہت ہیوی جویلری ہوتی ہے ہماری. ہم جھومر پہن رہے ہیں، ٹیکا پہن رہے ہیں، ماتھا پٹی پہن رہے ہیں، بڑے بڑے جو ہے ہم نے وہ جھمکے پہنے ہوئے ہیں، اسکارف سے باہر ہم نے ان کو ڈسپلے کیا ہوا ہے، بروجز بہت بڑے بڑے بہت چمکدار شائنی سٹونز کے ساتھ ہم نے لگائے ہوئے ہیں. تو مجھے بتائیے، جب ایسے لباس، ایسی ڈریسنگ زیب تن کر کے
ہم جب کسی محفل مبارکہ میں جانے کی کوشش کر رہے ہوں گے تو گھر سے نکلنے سے لے کے محفل تک پہنچنے تک وہ پورا راستہ کتنے نامحرم ہمیں دیکھ رہے ہیں، پھر کتنا ہی پردے کا اہتمام کیوں نہ کیا گیا ہو، محفل میں بیٹھنے کے بعد ساؤنڈ سسٹم والے بھائی ہمارے سامنے موجود ہوتے ہیں جو کہ مائک آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ جن کا سیٹ اپ لگا ہوا ہوتا ہے وہ حضرات بھی آ جا رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں، پکوان والے بھائی الگ ہوتے ہیں جو ہماری آواز بھی سن رہے ہیں اور ساتھ میں ہماری ڈریسنگ بھی دیکھ رہے ہیں. تو ہمارا پردہ کہاں گیا؟ ہم نے وہ جو ایک تقدس، وہ جو ایک ادب احترام ہوتا ہے جو سن کر ایک امیج قائم ہو جاتی ہے کہ ہاں یہ نعت خواں ہے، یہ نعت رسول مقبول پڑھنے والی ہے، یہ ثناخوان رسول ہے. جب اس ثناخوان رسول کا آؤٹ لک دیکھا جاتا ہے تو لگتا ہے یہ تو کوئی ماڈل ہے، یہ تو کوئی دلہن ہے. میں پھر آپ سے کہہ رہی ہوں، سب کی بات نہیں کر رہی، لیکن اس وقت میجورٹی ہماری بچیاں یہی کر رہی ہیں، جس کی وجہ سے نعت خوانوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا جاتا ہے کہ آپ لوگ تو دلہنیں بن کر آ جاتی ہیں، آپ لوگ تو لگتا نہیں. ہم سے پہلے کی جو جنریشن کی خواتین نعت خواں ملک پاکستان کی تھیں وہ تو نارمل شلوار قمیص پہنا کرتی تھیں، وہ تو بڑے سادے انداز میں آ کے نعت خوانی پڑھا کرتی تھیں. اس وجہ سے اگر ان میں سے کچھ کا آج انتقال ہو گیا ہے، کچھ ضعیفی کی وجہ سے نہیں پڑھ پا رہی، لیکن نام آج بھی سب کے زندہ و تابندہ ہے. آج کی بچی محنت کر کے آگے جب بڑھ رہی ہے تو صرف اس ڈریسنگ کی وجہ سے ہم نے اپنے سارے فیشن محفل میلاد میں ہی نکالنے ہیں. محفل میلاد ایک ایسا جگہ ہے جہاں پر ہمیں باوضو ہو کر بیٹھنا ہے. ہم نیل پالش لگا کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، مہندی لگانا سنت ہے، آپ لگائیے مہندی، چوڑیاں پہنیے، آپ کو گجرے دیے جاتے ہیں، آپ وہ بھی پہنیے، لیکن محفل کی حد تک ایک لمٹ میں ہونا چاہیے نا یہ سب کچھ. شادی کی تقریب، مائیوں مہندی کی تقریب اور محفل میلاد مصطفیٰ جس میں روحانیت ہوتی ہے، رحمت ہوتی ہے، اللہ کی کرم نوازی ہوتی ہے، آپ کا سلسلہ ذات محمد مصطفیٰ سے جڑا ہوا ہوتا ہے، کیا وہاں پر ہمیں اتنا زیادہ میک اپ کر کے، اتنا ہیوی لباس پہن کر جانا کہ جس کے بعد ہم سے جو بچیاں انسپائر ہو کر یہ سوچ رہی ہیں کہ میں بھی بڑے ہو کر نعت خواں بنوں گی، میں بھی بڑے ہو کر مقررہ بنوں گی، وہ جب اپنی غریبی پر ایک دفعہ نظر ڈالیں گی تو وہ تو یہ سوچیں گی نا نعت خواں بننے کے لیے تو ایسے کپڑے بھی چاہیے ہوتے ہوں گے، اتنا ہیوی میک اپ بھی کرنا پڑتا ہوگا، ایسی جویلری بھی پہننی پڑتی ہوگی. میرے بابا تو مجھے یہ سب نہیں دلا سکتے، تو کیا میں نعت خواں نہیں بن سکتی؟ کیا یہ سوال کسی بچی کے ذہن میں نہیں آتا ہوگا جب آپ کسی کہہ لیجئے کہ ایسے گھر میں جا کر، ایسے لوگوں میں جا کے نعت خوانی پیش کر رہی ہیں جو لوگ ہر چیز افورڈ نہیں کر سکتے؟ تو ہمیں ایک ایگزامپل سیٹ کرنی ہے کہ ہم محفل میلاد مصطفیٰ میں شامل ہونے والے ہیں اور اپنے لباس کو ایک روحانیت کے پیراہن میں لائیے، ہلکے رنگ استعمال کیجئے. سب سے پہلے تو پردے کا خاص خیال رکھیے. اگر آپ پردہ نہیں کر رہی اپنے لباس سے ہی اپنے جسم کو چھپا رہی ہیں، عبایا نہیں پہن رہی، کوئی بات نہیں، اپنے لباس سے اپنے جسم کو چھپا رہے ہیں، سافٹ کلر یوز کیجئے، باوضو ہو کر جائیے، ہلکے رنگ کے اسکارف پہنیے. ساری جویلری آج ہی پہن لینا آپ پر فرض نہیں ہے. اور پھر سب آخر میں بات یہ کروں گی کہ بہت افسوس ہوتا ہے یہ دیکھ کر کہ محفلیں ہم کر کے آ جاتے ہیں، اس کے بعد 10-20 سیلفیز اٹھا کر ہم فیس بک پر ڈال دیتے ہیں جس میں نہ کوئی کلام ہوتا ہے، کیونکہ سیلفیز ہیں وہ، اس میں کوئی کلام نہیں پیش کیا جا رہا، اس میں کوئی اچھی بات بتائی نہیں جا رہی. ہم نے صرف اپنے ڈریسز، اپنا آئی میک اپ، اپنا پورا آل اوور فیس کا لک، اپنا ڈریس کا لک، یہ سب کچھ ہم نے جو ہے وہ فیس بک پر ڈالنا ہوتا ہے، انسٹا پہ ڈالنا ہوتا ہے. اس سے کیا مل رہا ہے میری بہنوں؟ اس سے کوئی آپ کو تشہیر نہیں مل رہی. دراصل محفل میلاد مصطفیٰ کا مقصد، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثناخوانی کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے جو پڑھا ہے، جو کوشش کی ہے حضور کی تعریف کرنے کی، وہ بارگاہ محمد مصطفیٰ میں شرف قبولیت حاصل کر لیں. صرف یہ مقصد ہمارا ہونا چاہیے. ہم مشہور ہونے کے لیے محفلوں میں جانے لگ گئے ہیں، ہم لوگوں کے زبان زد عام ہمارا نام ہو جائے، ہمارا ٹیلنٹ، جبکہ وہ ٹیلنٹ اتنا اچھا ٹیلنٹ ہے بھی نہیں. نہ مجھے اتنا اچھا بولنا آتا ہے، نہ اور نعت خواں جو بچیاں ہیں جو اتنا اچھا تیار ہو کر آتی ہیں، نہ انہیں اتنی اچھی نعت خوانی کرنی آتی ہے. اپنے استادوں سے ذرا پوچھیے تو صحیح کہ آج آپ نے محفل میں یہ کلام پڑھا، اس طرز پہ پڑھا، کیا صحیح پڑھا؟ اگر آپ سے بڑا کوئی بیٹھا ہو اسٹیج پہ ذرا ان سے پوچھ لیا کیجیے، کیونکہ آج کل تو ہمارے یہ ٹرینڈ بھی ختم ہو گیا نا کہ ہم سے جو سینئر بیٹھا ہے ہم اسے اجازت لے کر مائک پر جائیں. آج کل تو یہ بھی نہیں ہوتا، ہم اپنے آپ کو ہی سب کچھ سمجھ کر مائک پر آ رہے ہوتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو اس طرح پورٹرے کرتے ہیں کہ بس ہم سے زیادہ اچھا کوئی ہے نہیں، ہم سے زیادہ ویل ڈریسڈ کوئی ہے نہیں.
تو خدارا اپنی ڈریسنگ کو چھوڑ کر اپنے کلام پر جو آپ بات کرنے والی ہے، جو آپ سنانے والی ہیں حضور کی بارگاہ میں، اس پر فوکس کیجئے تو زیادہ مہربانی ہوگی، زیادہ اچھا ہوگا. پھر آپ کو محفل میں روحانیت بھی نصیب ہوگی. خاص طور پہ باوضو ہو کر محفل مبارکہ میں جائیں، اور خاص طور پر ایسے لباس زیب تن کیجئے کہ جس کے پہننے کے بعد آپ کو تنقید کا نشانہ نہ بنایا جائے کہ آپ نے ایسی ہیوی میکسیز پہنی ہوئی ہے، اتنا ہائی میک اپ، اتنا ڈارک میک اپ کیا ہوا ہے، اتنی ہیوی جویلری پہنی ہوئی ہے کہ لگی نہیں رہا کہ نعت خواں ہے، کوئی روحانیت لگی نہیں رہی، لگ رہا ہے کوئی دلہن بن کر آ گئی ہے یا کوئی ماڈل بن کر آ گئی ہے. تو ہمیں ان تمام تر باتوں سے بچنا ہے. ایک تو ویسے ہی کیا کہہ لیجئے کہ ہمارے یہاں موضوعات کم ہیں نعت خوانوں کو یا کوئی بھی اچھا کام کرنے والوں کو روکنے کے لیے، ٹوکنے کے لیے. تو پھر کیوں ہم اپنی ذات سے لوگوں کو ایسا موقع دے رہے ہیں کہ جو ہے لوگ ہمیں اب ہمارے ڈریسنگ پہ بھی بولیں، اب ہمارے میک اپ پر بھی بولیں. اور ہمیں کرنا بھی نہیں چاہیے نا. ہم حضور کی بارگاہ میں جب جا رہے ہیں، آپ یہی سوچ لیجئے جب ہم عمرہ کرنے جاتے ہیں تو کیا اتنا ہیوی میک اپ کرتے ہیں؟ حضور کی بارگاہ میں جب حاضری کے لیے جاتے ہیں تو کیا اتنا سج سور کے جاتے ہیں؟ نہیں نا. تو یہ دور رہ کر حضور کی بارگاہ میں حاضری ہے، تو یہاں کیوں ہم دلہنیں بن جاتے ہیں؟ یا ہم کیوں ایسے کپڑے پہن لیتے ہیں کہ جس کے بعد ہم دلہن یا ماڈلز لگ رہے ہوتے ہیں، جبکہ اصل مقصد تو وہ پیغام، وہ نعت خوانی، وہ حضور کی باتیں حضور کی بارگاہ میں پہنچانے کی. یا رسول اللہ آج کی ڈیوٹی یہ دی تھی، اللہ کرے کہ آپ قبول فرمائے، اللہ کرے کہ آپ کو پسند آ جائے. مقصد تو ہمارا یہ ہونا چاہیے. لیکن ہم اپنے آپ کو ایسا کپڑے پہنا کر، اتنا میک اپ کر کے، اتنا جویلری پہنا کر اپنے آپ کو گھر سے باہر نکالتے. نامحرم بھی دیکھتے ہیں، پتہ نہیں ہمارا وضو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. واپسی تک پہ بھی نامحرم ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. وہاں جو ساؤنڈ سسٹم والے بھائی ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. کھانا جب کھلتا ہے تو بھی 2-4 ویٹرز تو ہوتے ہی ہیں سامنے، وہ بھی دیکھتے ہیں. اہل خانہ کے جو مرد حضرات ہوتے ہیں جن کے ہم جا رہے ہیں وہ سب بھی دیکھتے ہیں. ہمارے پردے کا تقدس ختم ہو جاتا ہے. کوئی بھی اپنے گھر کی خواتین کو یہ کہہ سکتا ہے کہ باہر سے اتنی دلہن بن کر اتنی سجی سوری آئی ہوئی ہیں، اس سے بہتر نہیں تھا کہ تم خود 4 گھر کی عورتیں بیٹھ کر محفل میلاد مصطفیٰ کا انعقاد کر لیتی، خود ہی نعت خوانی کر لیتی. تو سوچیے، ہمیں معاشرے کو ایسی باتیں کرنے کا موقع نہیں دینا. میں کسی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتی، لہٰذا میں نے کسی کا نام نہیں لیا. لیکن جہاں تک میرا یہ میسج پہنچے گا، جو ان تمام چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھتی ہیں وہ مجھ سے اس بات پر اگری کریں گی کہ ہاں معاشرے میں اب یہ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے ہمیں بھی تکلیفیں ہو رہی ہیں، ہمیں بھی باتیں سننے کو مل رہی ہیں. تو خدارا ایسا نہ کرے، اس تقدس کو پامال نہ کرے. اس مقدس محفل مبارکہ کے حرمت کا خیال رکھتے ہوئے اپنے آپ کو اسی طرح پیش کرے جس طرح اس محفل مبارکہ میں آنے کا حق ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے. مجھ میں بھی بہت کوتاہیاں ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہی میں بہت اچھے سے جاتی ہوں، نہیں، مجھ میں بھی بہت کوتاہیاں ہیں. لیکن جو چیز میں نے ہم سب میں دیکھی ہے وہ آج میں نے آپ سے ذکر کرنے کی کوشش کی. اللہ رب العزت ہمیں ہماری غلطیوں سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہمارے بڑوں، اپنے سینئرز کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میری بات اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریہ سمجھ کر فارورڈ کیجیے گا. میری یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیجیے گا. میں انشاءاللہ پھر کسی اچھے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوگی. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اب دیجیے اجازت، فی امان اللہ.